وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ فَاعْلَمْ کا معنی کیا ہوگا میرے بھائیو؟ اعلم کا معنی کیا ہوگا؟ جان لیں، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میرے بھائیو آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم ذکر ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ یہ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمہ کے معنی جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پہ کلمہ پڑھیں، اللہ نے کہا کلمہ کو جانیں کہ کلمہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کلمے کا مفہوم کیا ہے، کلمہ کے تقاضے کیا ہیں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد کن چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ لیکن ہم میں سے کئی بھائی کلمہ پڑھتے ضرور ہیں، کلمہ کے معنی اور مفاہیم کے اوپر ان کی نظر نہیں ہے، اسی لیے وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، قبر والے سے بیٹا بھی مانگیں گے، وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، قبر والے کو سجدہ بھی کریں گے، وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، قبر والے کے سامنے رکوع بھی کریں گے، وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، قبر کے سامنے ماتھا بھی ٹیکیں گے، وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، اور کبھی کبھی بکرا اللہ کے سوا کسی اور بزرگ کے نام پہ ذبح کریں گے، وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، اللہ کے سوا اوروں کے نام پہ منت بھی مانیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی کے اوپر ان کی نگاہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ یہ بات جانیں، آپ یہ بات معلوم کریں، یہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ کئی مولوی صاحبان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یوں کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ یہاں لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو، اور اگر اس کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، پھر تو یہ کلمہ اہل مکہ بھی پڑھ لیتے، کیونکہ قرآن پاک میں ان کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ سورہ یونس قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی کبھی کبھار عبادت کی جا سکتی ہے جو اللہ کے مانے ہوئے بزرگ ہیں، جن سے رابطہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری سنتا ہے، ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں اتھارٹی رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، یہ راضی ہو گیا تو اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا۔ اس عقیدے کو کفر و شرک قرار دیا گیا کہ سجدہ جب بھی ہوگا ایک اللہ کے لیے ہوگا، عبادت جب بھی ہوگی ایک اللہ کے لیے ہوگی، اور مانگنا دعا کرنا بھی عبادت ہے، تو دعا جب بھی کی جائے گی اللہ سے کی جائے گی، کسی قبر والے سے نہیں کی جائے گی۔